Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقول، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فافنیتا، کھا کے ختم کر دیا، لبستا فابلیتا، پہن کے پرانا کر دیا. یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے، جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ، جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ. سمجھ رہے ہو؟ جتنا جلدی جلدی کھا لو گے وہ ہو جائے گا آپ کا، جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا. فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، وارثوں کا. تو یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ، بولو میرے بچوں کا پیسہ ہے یہ بولا ہی نہ کرو. اب بچے خوش ہوں گے، چلو ہمارا تو ہے نا، آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا، یہ آپ کا ہوگا. یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا، یعنی استعمال میں جو آ گیا وہ تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کا ذاتی گھر ہو، رہتے آپ ہوں، تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے؟ گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا، استعمال کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا، رہتا کون ہے؟ آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں. گھر کی جو بیسک منفعت ہے، گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہائش. اصل مقصد گھر کا یہ ہے. روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کھائی جاتی ہے نا. آپ نے اپنے پیسے سے روٹی خریدی، کھائی انہوں نے، تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا. روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے؟ انہوں نے اٹھایا نا. اتنا تو بول دو، اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے، کھائی کس نے؟ انہوں نے کھائی. تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے ہیں. انڈے والا برگر خریدا آپ نے، ٹھیک، کھایا کس نے؟ انہوں نے. تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا. تو عقل مند یہ ہے یا آپ ہیں؟ یہ عقل مند ہے. آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو جو گھر بناتا ہے نا، جو جس کو بے وقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑیں ابھی نہیں کہتے ہم، کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. جس نے گھر بنایا 2 کروڑ روپے کا، 20,000 روپے دے کے جو رہ رہا ہے اس میں، ایک پورشن 120 گز کا 20-25 ہزار میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے. چلو آپ گڑ ڈال دو، 45,000 روپے، 2-2.5 کروڑ کا گھر ہے 240 گز کا نا، ایک پورشن 45,000 کا، رہ اس میں یہ رہا ہے. انویسٹمنٹ اس کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے. یہ زندگی کے مزے اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں. یہ حدیث کا مطلب ہے. کھا کے ختم پہن کے جو پرانا کر رہا ہے نا، جو استعمال کر رہا ہے چیز کو، اس کا پیسہ ہے. تو یہ گھر اصل میں کرایہ دار کا ہے. آپ بے وقوف ہے جو آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنا دیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا رہے ہیں لوگ، کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب، کاغذات میرے نام ہیں بھائی، کھدائی میں نے کروائی گھر میں، مزدور میں لے کر آیا، سریا میں نے ڈالا، ٹیکس میں دے رہا ہوں، کرایہ میں لے رہا ہوں، میرا گھر ہے، اس کا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پراٹھا آپ نے خریدا، کھایا اس نے، تو اس کا پراٹھا ہے، آپ کا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے 2 کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا؟ سیو. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں. تو بزنس گیا تیل لینے، جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم بخت کرایہ دار اٹھا رہا ہے. تو اس بزنس برائے بزنس تھوڑی کوئی چیز ہے. ارے حدیث کو سمجھو، جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہیں، جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہیں. تو استعمال میں تو اس کم وقت کی آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ٹینشن نہ لو. کرایہ دار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے، وہ بولے یار کم وقت تو نے
3-4 करोड़ में ये घर बनाया, मैं तो सोच ही नहीं सकता था, रहता कौन है? मैं भी किराए के घर पे रहता हूँ, मालिक मकान को बोलता हूँ यार बड़ा जबरदस्त, टेंशन भी तुमने उठाई, मजदूर भी तुम लेकर आए, और इस घर में कुछ हो गया तो भी तुम्हारी टेंशन है, हम तो फौरन पतली गली से निकल लेंगे, भाई दीवारें गल रही हैं, दरवाजा खराब हो रहा है, दीमक लग रही है, निकल भाई यहाँ से, टेंशन किसकी है? मालिक तो मजे में तो खुदा की कसम मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो रोजाना अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह तेरा कितना फजल है, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं इतना बड़ा घर बना लूं। अल्लाह पैसा जिसके पास था उसके बजाय रहता कौन है? मैं रहता हूं। तो जो रहने की मनफत है वो तो मैं उठा रहा हूं ना, इससे ज्यादा और मजे क्या चाहिए भाई? अरे पराठा उसने खरीदा, खा आप रहे हो जी, कुछ सवाल पूछने? हाँ बड़ा प्यारा ये मैं आ रहा था, ये सवाल अभी मैं खुद उठाने वाला था कि मालिक मकान किराया खा रहा है ना, यही सवाल है ना कि भाई आप उस मकान में रहने की लज्जत हासिल कर रहे हैं, लेकिन किराए के मजे कौन उठा रहा है? अरे बोलो ना यार, मालिक मकान। ये मैं खुद अभी सवाल उठाने वाला था, मैं कोशिश करता हूं जितने इश्कालात हो रहे हैं ना उनको मैं खुद उठा के जवाब दूं, लेकिन अच्छा हुआ आपने पहले पूछ लिया। देखो मकान की जो बेस है ना वो किराया लेना नहीं है, ये एक बहुत ही मकान का एक कम दर्जे का फायदा है कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप किसी को बर्बाद करने के लिए अपना मकान भी दो, क्योंकि किराएदार जो वाट लगाता है ना वो तो आप लोग हमसे अच्छी तरह जानते होंगे। यानी ऐसा ही है जैसे 0 मीटर गाड़ी खरीद के किसी को पकड़ा दी कि चलाओ तुम, तो वो 1 साल के बाद किसी काम की रहेगी। तो यही हाल कौन करते हैं? किराएदार करता है। तो मकान की जो बेस वजह है ना वो 20-30 हजार 40 हजार अर्निंग, इसके लिए दुकान होनी चाहिए थी। नहीं यार ये बात, कमर्शियल प्लॉट लेके उसको अर्निंग का जरिया बनाते, उसका मैं कायल हूं, उससे मैं लोगों को मना नहीं करता। मैं कहता हूं आपके पास 2-3 करोड़ रुपए अगर हैं तो भाई बिजनेस करो ना इससे, फिर मकान क्यों, फिर आप प्लॉट खरीद के बेचो, उसमें फायदा। बोलते क्यों नहीं यार ज्यादा है? नहीं यार ये बात, फिर आप कमर्शियल प्लॉट खरीदो रेंट पे दे दो, उसमें फायदा। असल में लोग को जो दिमाग में जो खोपड़ी में आया ना कि मेरा जाती मकान नहीं, मेरा जाती मकान नहीं, मेरा, अबे भाईजान तुम्हें पराठा अपना हो या किसी और का हो, लज्जत तो वही आ रही है ना खाने में। इस पे टेंशन में आ रहे मेरा मकान नहीं, मेरा मकान अपना तो अपना ही होता है भाई, अपना तो क्यों, अपने में क्या वो कोई और किस्म का पंखा लगा होता है, उसमें जापान के पंखे लगे होते हैं, हवा सारे पंखे एक जैसी देते हैं। मकान की बुनियादी मकसद है आपको सबसे पहले तहफ्फुज दे, आप 4 दीवारी के अंदर खुला खाए ते नंगा, माजरत के साथ ये अब्यूज लैंग्वेज, खुला खाए थे। देखो मैं सफर में जाता हूं ना, चाहे दुनिया का हसीन तरीन मुल्क हो, लेकिन मैं वापस भागने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो अपने एक पलंग पे लेटता है ना आदमी टांगे चौड़ी करके मजे से, वो मजा दुनिया में कहीं नहीं आता। तो अब घर का बुनियादी मकसद ये है, अपने बीवी बच्चे होते हैं, आदमी आराम से सुकून से, ऐसा ही है ना। तो किराए के घर में भी है, कोई मालिक मकान आके देख थोड़ी उधर टांगे थोड़ी कम चौड़ी करो, ऐसे फैला के लेटा, तेरे बाप का बिस्तर है क्या? ये करता है मालिक मकान, ये टेंशन लेता है थोड़ा सिमट। भाई जब अपने घर में आए, किराए दे रहे हैं ना मालिक मकान, अब मालिक मकान बेल बजा के आएगा। भाई हमारे घर का अगर मालिक मकान आए मुझसे मिलने के लिए, बेल बजाएगा, पूछूंगा खैरियत, मुफ्ती साहब आपसे मुलाकात करें, उधर मस्जिद में बैठे, उधर ही आ रहा हूं मैं ठीक है, ये भी होता है ना, उधर ही बैठे, मैं उधर ही, तो वो उसका थोड़ी, वो किसका हो गया? हमारा घर है, और तुमने 3 करोड़ में बनाया, हम थोड़ा सा किराए दे के मजे उड़ा रहे हैं उसमें, और क्या। बाकी सवाल पैदा होता है मुफ्ती साहब आपके पास 3 करोड़ हैं, है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं फौरन जो है ना कोई बंदूक लेके आ जाएगा, निकालो कहाँ रखे हुए हैं भी नहीं। तो उसका तरीका क्या है कि आप क्या करें, उससे बिजनेस करें। पैसा कमाना मना नहीं है, याद रखो, अच्छी नीयत से जितना कमाओगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। हम कह रहे हैं इन दीवारों ईंटों से दिल मत लगाओ। पैसा कमाने में फायदा ये होगा कि जितना अच्छा खा रहे हो और अच्छा खाओगे, जितना अच्छा पहन रहे हो, बोलो ना, और अच्छा पहनोगे, जितनी अच्छी सवारी है
اور اچھی, اتنی اچھی پہ آ جاؤ گے کہ میرے شیخ نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی, ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو. پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا, چل رہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ, تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسی چیزیں جو چلتی ہے نا ہر وقت, وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے, وہ اپنے کنٹرول میں. اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی. تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا, اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اب اضافی ہے. اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیب ہے اگر صحیح نیت سے ہو. ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی, میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیب ہے پیسہ کمانے کی, بشرطے کہ نیت کیا ہو, عیاشی نیت نہ ہو کہ بھائی عیاشی کروں گا, شراب پیوں گا, یہ نیت اچھی ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب میں ہم پہ سبقت لے گئے, وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں. حضرت عمر, یہ جو حضرت عثمان تھے نا, ہمارے یہاں جامع الرشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی, جو مالدار صحابہ تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے, جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اثاثے تھے. ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا مال لا کے دیا ہے. 100 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں, تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے. 100 اونٹ آپ سمجھ, 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو, اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پہ دے دیا کرتے تھے وہ. تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا, کما رہے تھے, محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں, آگے بڑھ گئے. تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. بلکہ مفہوم یہ حدیث کا ہم تو اور مستحق ہیں زکوٰۃ, بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی, کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں. یہ الگ بات ہے, اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, دینے والے کو تو ثواب ملے گا, لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اسے تو کہا ہے کہ استغنا, جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ, نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ان صحابہ نے یہ تسبیح شروع کر دی, جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا, وہ صدقات کر رہے ہیں, تو اب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو, یار یہ کیا بات ہوئی, یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے, یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی. تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں, یہ صحابہ میں ہی تھے. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے, پیسہ بعد میں. پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا, عیاشی کے خیالات. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے, اور غریب جائیں گے بھی پہلے, مالدار جائیں گے بعد میں. کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے, اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو.
یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو, اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے, وہ پیسہ کمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں. اب دیکھو, آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو, اس سے کیا کرو, کاروبار کرو. کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلاٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو, کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہو, کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لیے نہیں, کسی کو پہنانے کے لیے. نہیں آ رہی بات؟ ٹھیکیدار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کریں گے, میرا مکان میرا مکان, یہ کسی کو پہنانے کے لیے. پہنانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں, بیچنے کے لیے بناتا ہے تو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتا ہے, کھوکھلا. کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح. تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہاں مکان کسی کو پہنانا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا, اب جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں. تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے, ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے, تو میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, ماشاءاللہ نیک ہیں, داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے. بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے, ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی, تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا. میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ایسی شرارتیں کرتے تھے. تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے, کبھی دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کا ہوتا ہے. تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی, والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا, ان کا فرض بنتا ہے. ابے کیا کر, ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں. کہاں سے آ رہا ہے بھائی, صحیح ہے نا, یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا. آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو. تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے. میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا, اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے, تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے جاب نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا. بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. تو میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے, بہت زیادہ کہ گاڑی بھی ہو گئی, کھا بھی لیا, صدقے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو. تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں, 60 سال میں نہیں, 60 سال اب نہیں بھائی, رہنا تو ہو, کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیا. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے, چلتا ہے. جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ کیا کرنا ہے, کنسٹرکشن کا کام, مکان بنایا پہنایا, بس یہ کام چل رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. مکان بنایا, وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں ہوں, یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں اپنا مکان, اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی, جھونک دی اس میں, اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی, جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے, چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے, رکشوں میں سفر ہو رہا ہے, میرا مکان میرا مکان. او بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی, آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا, قبرستان جانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے پوچھ لو نا, میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا, میں نے اب تک درجنوں سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے, درجنوں جنازے پڑھائے ہیں, ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60 65 40 25 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا, جس ایج میں مر رہے ہیں,
ابھی کچھ دن پہلے 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا, اب پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانے. 35 سال کے 45, 50, 60, 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے, 80 والے نہیں ہیں اب, تو بہت کم ہے, بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں, تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے, اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد, جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے, بچوں کو میں مروں گا تو وہ حدیث میں آتا ہے, ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ, انہوں نے عرض کیا ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کم کرو, اپنی اولاد کے لیے چھوڑو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ. آپ نے فرمایا نا 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 نا, اور کم کرو, اور کم کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 1/3 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں, اور 66.6% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولاد کے لیے. مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ, تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے 1/3 بھی, لیکن یہ اس کی اجازت دے دی. اس لیے علماء کہتے ہیں نا 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ولدک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزارے. بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغنا کے ساتھ کھایا پیا, حلال خرچ کیا, اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے بولو بھائی, اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے, اس میں پلاٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو. بات نہیں آ رہی سمجھ میں, کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے, رہنا تو وہ کرایہ والا ہو گیا حساب کتاب. اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رلے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بیچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. تو بچے رلے نہیں, اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے, آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو یہ بیچاری کہاں جائے گی. تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جائے, اور پھر بے فکر ہو جاؤ. ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو, یہ پیسہ یہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا, اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا, بولو نا بھائی, کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑھا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں, حقیقت ہے, پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے. یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا عافیت کے ساتھ, یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ مجھے نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں, شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے, بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو, اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار, اس کے لیے ابھی سوچو. اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی, آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کے, میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. حالانکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں, لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں. جتنے وسائل, ٹینشن نہیں لینی ہے, کیا پیٹ کاٹنا شروع کر دے بھائی, جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا.
تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو, ہے تو پھر ضائع مت کرو. دونوں آپشن دیے نا ہمیں, نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لینی ہے. اب رکشا چلا رہا ہے, آمدن ہے نہیں بیچارے کی, وہ ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو ابھی بھی بچوں کا کیا ہوگا, اس ٹینشن سے تو واقعی مرے گا. او بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو, رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا, بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے, تو پھر پہلے کھانا پینا, پھر توکل ہے, پھر کیا ہے اللہ پہ اعتماد. بھائی اللہ ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا, دیکھو ہمارے ابا نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا, یہ سوچ کے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, چھوڑا. بچوں نے نا تجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا, کوئی, میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو پکڑا دیا, اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاؤں گا ڈبل کر کے, غائب. وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا, تو ہمارے ابا کی جتنا ابا نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے نا تجربے کاری میں اڑا دیا. ابا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی, انہوں نے خود اچھا کھایا اچھا پہنے, جو بچا وہ اولاد, صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کی, مسجد بنائی انہوں نے, بہت صدقات و خیرات بھی کرتے تھے. تو پھر ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا. تجربہ نہیں تھا, اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی کھلا دوں گا. میں تو بتاتا جب میری ابا کی جائیدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کر دی, کھا پی کے کیا لوگوں نے ٹوپیاں کرا کے اور ابا نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا, اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے, لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے, اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی, جب گزری تو آ گئی. لیکن یہ اچھا ہو گیا, فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا. اتنا کہ لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا, مجھے لوگ تانے دیتے تھے, میں ویسے ہی پھینکتا رہتا تھا 4 کروں گا, ارادہ نہیں تھا اس وقت, ارادہ نہیں تھا. اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, میں نے کیا. تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی, بچے بھی پیدا ہو رہے تھے, اب اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں, بچے بھی اسکول, اللہ نظر بس سے بچائے, مزے ہیں. تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے, نظر کس پہ کر رکھنی ہے, اللہ پہ. تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو, ٹینشن مت لو, جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا. امیر کو نبی نے بتا دیا, جابر بن عبداللہ کو, کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے, ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اب خیال کیسے کرنا ہے, اس میں پلان کرنا ہے, لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہ, اس میں پلان کرنا ہے. پلان ایسے کرنا ہے, ماہرین سے ملنا ہے, یار کم سے کم انویسٹمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا. تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پلاٹ کی, تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے اس سے مشورہ لو, پلاٹ خرید کے ڈال دو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلاٹ لے لو قسطوں پہ لے لو, کیا خیال ہے بھائی جان. اور اگر گھر ہی کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے, بعض لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہوتا ہے, پلاٹ خریدنا مشکل, ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں گھر میں. بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایہ آئے گا اسی سے قسطیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے, کیا ہو گیا بھائی جان, ٹھیک ہے نا, ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے, جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی. تو ایسے ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسے کیا کرو, ہنسی خوشی. تو اس کے لیے ابھی سے پلان کر لو کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا, اور کو مر کوئی بھی کی. اچھا کمال کی بات ہے کہ ویسے اتنی ٹینشن لے رہتے ہیں بچوں کی, لیکن اس ٹینشن میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی مر گیا تو کیا ہے, ابھی تھوڑی میں مر رہا ہوں. تو بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. آپ میرے اگر وصیت نامے دیکھیں نا جو میں ریٹرن میں لے کر آتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں مر گیا تو یہ کر لیں, تو وہ اتنے حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار. میں ہر وقت الحمدللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں, اتنا میں نے ایک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. مالی معاملات میں ہر وقت میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. آج میں مر گیا تو پھر سچویشن کیا ہوگی, اس سچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہوں, اس کے لیے الحمدللہ ہر وقت. کل میں نے احمد طالب کو امریکہ میں فون کیا جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہے, اس کو میں نے کچھ وصیتیں کی, بھائی اگر میں مر گیا تو پھر یہ کر لینا, اور میں نے کہا آپ اگر مر گئے تو پھر بتا دو کیا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کے عادی ہیں, نہ وہ حیران ہوئے نہ بولو بھائی. میں کہا بھائی یہ سارا چینل تو آپ چلا رہے ہو, مجھے تو اس کا کخ بھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے بتایا, میں نے کہا آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا میں نے یہ انتظام کیا, میں مر گیا تو فلاں آدمی چلائے گا. تو میں نے کہا وصیت لکھ دیں, کیا خیال ہے,
پاسورڈ بتا دو اس کو ابھی سے, کیونکہ مرنے کے بعد کون پوچھے گا پاسورڈ کیا ہے, مجھے تو معلوم نہیں, میرے ویب سائٹ میرے چینل کا پاسورڈ مجھے معلوم نہیں ہے, سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ مر گئے تو پاسورڈ تو بتاؤ, مجھے نہیں بتاؤ, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا جو بندہ چینل چلائے گا اس کا, تو وہ بھی الحمدللہ دوستی کی وجہ سے نا ان میں بھی سینس ہے, انہوں نے نہیں کہا یہ میں کیوں مر رہا ہوں, مجھے کیا مار دیا, میں تو ابھی اتنا سا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. پھر چینل کا اونر کون ہوگا آپ کے بعد, یہ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہر وقت آپ نے موت کے لیے تیار رہنا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب کمال ہو نا بزنس میں بہت زیادہ, اور پھر میرے پاس آنا, میں بتاؤں گا. پھر ابھی تو ہے نہیں, منہ پہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ماسک پتہ نہیں کتنے کا خریدا ہے کسی نے گفٹ دیا ہے. تو بات تو ہماری اکثر قوم تو متوسط طبقے کی ہے نا, وہ بھائی جن کے پاس بہت اللہ نے دے دیا وہ پھر الگ سے مجھے آئے, میں ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں الحمدللہ, اتنا مجھ میں حساب کتاب آ گیا, میں ان کو پیسوں کا بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ کرو کیا, صحیح ہے نا. وہ ابھی دیکھو ایک صاحب نے ادھر گھر خریدا رہنے کے لیے 60 سال کی عمر میں نے اسے کہا کیا کر رہے ہو ان کو میں نے سمجھایا یار 60 سال کی عمر میں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بچوں کے لیے پھر یہاں کیوں لے رہے ہو, ادھر اسکیم 33 میں گھروں کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جائیں گی, وہاں لیتے نا, کیا خیال ہے. تو بچوں کے لیے لینا تھا تو 60 سال میں کہاں لینا چاہیے, ایسی جگہ پہ لو جہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو اور 2-4 سال میں پراپرٹی کی قیمت کیا ہو جائے. تو کچھ سوچو, تو گھر خرید رہے ہو بغیر سوچے یار. تو وہی بات ہے, بچوں کا لیبل ہوتا ہے, خرید کس کے لیے رہے ہوتے ہیں, اپنے. تو اپنے لیے 60 سال میں کیا کرائے پہ رہو یار. خیر, تو آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ ہو نا مجھ سے لے لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے مشورے دیں گے. صرف شادیوں کے مشورے نہیں ہم دیتے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی, اصل جو بیان میرا شروع ہوا تھا بھائی, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. یہ پیسہ بھی جو کما رہے ہو نا دل لگانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اجر زیادہ کمایا. تو آپ نے بھی اس نیت سے کمانا ہے کہ یار ایک تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو جائے گا. نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ کو زیادہ پسند. پیسہ آئے گا تو نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, دو گے. کھلانے کا اپنا مزہ ہے, کھانے میں مزہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے اس کے پراٹھا خرید کے جو آپ نے کھایا نا, وہ فری میں کھایا تو غلط ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر پیسے دے کے کھایا تو بہت اچھی بات ہے. تو کھلانے کا مزہ, اور کھلانے کا مزہ جب ہوتا ہے جب انسان کماتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کھلانے والا بنا انسان, کھانے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر. اور پھر بات بتا دوں, پیسے نہیں ہیں تو ٹینشن تو پھر بالکل بھی نہ لو, کیونکہ ہر کمانے والا کما نہیں سکتا, کوشش کرتا ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, پھر تو اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا ان چیزوں کا, جتنا ہے صبر شکر زندگی گزاریں گے. ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے. تو ہم تو جنت میں حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا, آرام سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کے خوش ہوا کرو. اور مرنا تو ہے, مسافر خانہ ہے, مٹیوں کے ختم ہو جائے گا سب حساب کتاب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, وہ جو ماس والے تھے نا ان سے مجھ کو ملوائیں. وہ میں نے جو یہ الفاظ بولے نا کہ غریب ہیں, پیسے ہیں نہیں سوال, تو وہ ان کو نہیں تانا دیا. وہ یہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھے مفتی صاحب غربت کہہ رہے ہیں, تو وہ ان سے سوری کر لیے گا آپ میری طرف سے. اچھا بھائی, یہ جو آج کا بیان ہوا ہے اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر لوں کہ اگر کبھی پراپرٹی ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں خریدنی ہو, یہ پوری ڈیٹیل میں نے بتائی نا, خریدنی بھی ہے کہ نہیں خریدنی ہے, خریدنی ہے تو کس جذبے سے خریدنی ہے, بہت پیسہ ہو تو خریدنی ہے ورنہ خریدنی نہیں ہے. غریب مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, بچوں کو کھلا دے گا اللہ, کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. آپ بھی تو غریب مرے نا, تو ٹائم پورا کر کے مرے نا, تو بچے بھی ٹائم پورا کر کے ہی جائیں گے دنیا سے, ٹھیک ہے. اور اگر بہت اللہ نے دیا ہے اور پھر آپ کا دماغ آتا ہے کہ بھئی چلو بزنس کا یہی طریقہ آپ کے پاس سوٹیبل ہے کہ پراپرٹی لینی ہے, تو بعض دفعہ قسطوں پہ لینی ہوتی ہے. تو قسطوں میں یہ دماغ میں رکھو کہ اتنی قسطیں ہوں کہ جو پیچھے بچے وہ لائف اسٹائل بھی لگژری ہو, ہٹو بچوں ہو, پھر اضافی قسطیں نکالو. سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ قسطیں اتنی بھر رہے ہو کہ صبح پراٹھے کے ساتھ انڈا کھانے کے پیسے, کیا خیال ہے, نہیں ہیں. دفع کرو ایسی قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ
قسطوں پہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پروفٹ نہیں لوں گا, 1 کروڑ کی چیز 20 سال کی قسطوں پہ 1 کروڑ ہی میں دے رہا ہوں, تو بھی نہیں لو, اگر انڈا کھانے کے پیسے نہیں بچ رہے. صحیح سمجھ میں آ رہا ہوں؟ انڈا ایک مثال ہے, انڈے والا برگر نہیں ہے, انڈے والا ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ پہلے گاڑی, لباس, خوراک خاندانی, شادیاں پوری کمپلیٹ ہو جائیں, صحیح ہے نا, یہ جس نے 4 نہیں کرنی اس نے 1 اچھی طرح سے ہو جائے, قبضہ مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر چلو یار قسطوں پہ لے لیا, 15 سال کی 20 سال کی, یہ سوچ کے کہ چلو بچے کھائیں گے, لیکن اس میں بھی اتنا کہ وہ آپ کا لائف اسٹائل چینج نہ ہو. سوال پوچھا ہے بھائی قادیانی کی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فلاں فلاں کمپنی قادیانی کی ہے. میں کمپنی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ قادیانی کی ہے یا نہیں ہے. بلا وجہ اچھی بھلی کمپنیوں کو بھی لوگ بدنام کر دیتے ہیں. کیا ان کے یہاں جاب جائز ہوگی؟ قادیانیوں کا سے بار بار میں کہتا ہوں بد اخلاقی نہ کریں, کوئی ملک میں دہشت نہ پھیلائیں, لیکن ان کے ساتھ لین دین شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. قادیانیوں کا جو معاملہ ہے عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ لین دین ٹھیک نہیں ہے. کیا ضرورت ہے قادیانی کی کمپنی میں؟ اس کو باس بنا رہے ہو یار تم ہیں, تو یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے نا, تو نہ کریں ان کی. ان کا معاملہ عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے. جس حد تک بائیکاٹ کر سکتے ہیں ہر چیز میں کریں. بہت شدید مجبوری ہو تو بقدر ضرورت بس. باقی تنخواہ حرام نہیں ہوگی, جو تنخواہ جاب کی بیس پہ لی جاتی ہے وہ تنخواہ حرام نہیں ہوگی. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تنخواہ تو کام کی مل رہی ہے نا, وہ کام جائز ہے تو تنخواہ بھی جائز ہے. اگر اونر قادیانی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے, اگر مینیجر قادیانی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے. ڈائریکٹر جنرل بحریہ یونیورسٹی کراچی مختار تاجروں کا آج صبح, اچھا یہ دعا کی درخواست ہے. مختار جدوں یہ قوم ہے نا, اچھا یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی کے. آدھا آپ نے انگلش میں لکھا ہوا ہے, آدھا اردو میں لکھا ہوا ہے. بہرحال جی بحریہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل مختار جدوں, ان کا آج صبح کووڈ-19 سے کورونا سے انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ, اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے. ہمارے ایک شاگرد ہیں, جوان ہیں بالکل, کورونا سے بہت حالت خراب ہوئی ہوئی. آج انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی, سانس اکھڑ رہا ہے, بالکل ینگ ہیں حالانکہ. کہتے ہیں نا جوان لوگوں پہ تو کم ہوتا ہے, اور واقعی کم ہوتا ہے اثر اس کا, لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. ان کے لیے بھی خاص دعا کریں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب اگر امام کے پیچھے نماز ادا کیے اور کچھ غلطیاں ہو جائیں تو نماز ہوگی؟ امام کے پیچھے آپ نے اگر غلطیاں کی ہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی, البتہ فرض ہی چھوٹ گیا تو پھر نہیں ہوگی. مفتی صاحب اگر ہم عشاء کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائیں اور مسجد بند ہو جائے تو کیا گھر میں جیاں اور کیا ٹاپ کے جائیں گے کیا مسجد سے؟ گھر میں ہی کریں گے. مفتی صاحب اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے کچھ غلطی وہ بتا دیا. صاحب اگر بیوی اپنے شوہر کو پیسے دے اور وہ اس سے کاروبار کرے اور ابھی تک منافع نہیں ملا اور بیوی پیسے واپس مانگے اور شوہر ابھی واپس نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کے لیے, سے دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی, اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے, تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے قرض دیا, اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا, آپ نے کہا واپس, تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے, جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں. تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی, شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں ہے. جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے, اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے. ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے, محتاج ہے, دینے کی قدرت نہیں ہے, تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فنظرۃ الی میسرہ, اسے کچھ وقت مہلت. یہ اخلاقی پابندی ہے. تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں, تو پھر 1 سال کی پابندی
لازم. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھائی پیسہ دے رہا ہوں تو وہ جب چاہو واپس نکال لو. البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر, ٹھیک ہے نا. تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش دی وہ اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے, لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے. تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے, بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا, انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے, ہم جب ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, ابھی یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا, بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو, ان کی بات میں نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا یہی ہے عام طور پر جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے, بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے. شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ, ٹھیک ہے نا, لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ. تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی. بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے اور شوہر پر واجب ہے فوراً, کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا, تو فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے. تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے. اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں, یہی تو ہم چیخ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں, بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا ایسے سکھاؤں. بہت زیادہ خیر اسی ورک شاپ کرواؤں, میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے, آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے, کہہ رہے فریج تو پتہ نہیں. کیوں نہیں پتہ بھائی, مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے, کس کو وراثت ملے گی, لکھو لکھو یہ کس کا ہے, ہر چیز طے کرو. اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا, پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا, کیا ملے گا. بس یہی کہ میں کیوں مروں, کس نے کہا میں مر رہا ہوں. ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں, لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں, یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا, تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ, ان کو میں نے فون کیا, بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے, پاسورڈ آپ کو معلوم ہے, تو مر گئے تو پاسورڈ تو قبر میں چلا جائے گا ٹھیک, تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے. تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد, حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ, احمد طالب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کام کیا انہوں نے, سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ. تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا. تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ, انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا, وہ چلائے گا, اس کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے. اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی. تو یہ سارے چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. ہم تو سوچتے رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے